السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 274 سورہ البقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ Those who give their wealth by night and day, secretly and openly, they shall have their reward near their Rabb, and they shall have no fear, nor shall they grieve۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے یہ ریکیپ کر رہی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ صدقے کی جو خوبصورتی ہے اس کو، اور یہ بیان یہ کر رہی ہے کہ بھائی تم لوگ جو ہو تم ڈھونڈتے رہو ان لوگوں کو جن کو مدد کی ضرورت ہے۔ یہ اپنے دماغ میں ہر وقت انسان یہ ایک خیال رکھے، ہاؤ کین آئی ہیلپ پیپل، میں کیسے لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں، کہ کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، کسی کو ہمدردی کی ضرورت ہے، کسی کو ایک اچھی ایڈوائس کی ضرورت ہے، ہاؤ کین آئی ریئلی بی ہیلپ فل ٹو پیپل۔ تو یہ جو فریم آف مائنڈ ہے نا، دیس از واٹ از بینگ ڈسکرائبڈ وہی، کہ یہ ان لوگوں کا فریم آف مائنڈ ہے جو ڈھونڈتے ہیں ان راستوں کے کہ ہم اللہ کے راستے میں کسی طریقے سے خرچ کر سکیں۔ اور سب سے بہتر جو خرچ ہے وہ تو یہی ہے کہ صدقہ کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس سے جو بدتر چیز ہے، سب سے ورسٹ چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ صدقے کے بجائے انسان جو ہے وہ ربا کے اندر انڈلج کر جائے۔ تو ہماری آخری جو نیکسٹ آیت ہے وہ ہے ربا کے موضوع کے اوپر، اب اگلی جو آیتیں آئیں گی وہ تمام ربا کے اوپر ہیں۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ Those who devour riba will not stand up except as stands someone whom the shaitan has maddened by his touch. That is because they say trading is also like riba, but Allah has permitted trading and forbidden riba. So whoever receives an advice from his Rabb and stops, he is allowed what has passed, and their case is for Allah. But whoever repeats are companions of fire, and they shall abide in it forever۔ تو یہاں پہ یہ ربا کا جو ورڈ یوز آیا ہے، اس کو ہم اردو کے اندر ایک ورڈ سود بھی یوز کرتے ہیں۔ سود اگر ہم اس کا مطلب عربی میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کالا، یعنی کہ حجر اسود جس کو ہم کہتے ہیں، بلیک سٹون۔ تو بہت ساری چیزوں میں بلیک منی، بلیک ڈے، بلیک مارکیٹنگ، اس کے اندر جو چیزیں انڈیزائربل ہوتی ہیں اس کے اندر ایسا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تو یہ جو سود ہے یا ربا جس کو ہم کہتے ہیں، بیسکلی یہ کیا چیز ہے کہ کسی کو انسان کو ایک قرض دے ایک ڈیوریشن کے لیے، ایک مدت کے لیے، اور اس کے بعد جو قرض دیا ہے اماؤنٹ اس سے کچھ زیادہ رقم وصول کر لے، تو یہ جو ہے ربا کی کیٹیگری کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ قرض کے ٹرانزیکشن کے اوپر ہوتی ہے۔ تو قرآن کے اندر اس کی بڑی سیویئر وارننگ ہے۔ آپ احادیث اس پہ پڑھیں گے ربا کے موضوع کے اوپر تو وہ دیکھیں گے کہ اس میں بھی بہت سخت تنبیہ ہے ربا لینے والوں کے اوپر، ربا دینے والوں کے اوپر۔ آج ہم اگر دیکھتے ہیں تو بائی اینڈ لارج دنیا کے اندر جو ربا ہے وہ ایک آلموسٹ لائک دی انٹیگرل پارٹ آف ورلڈ اکانومی بن چکی ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے ربا سے آزادی جو ہے وہ ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا اپ ہل ٹاسک ہے، بڑا مشکل چیز ہے۔ تو ہم یہ آج دیکھیں گے کہ ربا کی بیسکلی ڈیفینیشن ہے کیا، فرام قرآن، فرام سنت، اور کون سے ٹرانزیکشنز ایسے ہیں جو کہ ربا کے موضوع کے اندر اس کے اندر ٹرانزیکشن جو ہیں اس کے اندر آتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا انڈرلائنگ وزڈم کیا ہے اس کو پروہیبٹ کرنے کا۔ تو ایک جو سوال ہمیشہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی اگر ہم ربا کو ہٹا دیں، انٹرسٹ کو ہٹا دیں دنیا کے اندر، تو کیا اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا ورلڈ چلے گی یا نہیں؟ کوئی ماڈل ایسا ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ بغیر ربا کی بھی دنیا چل سکتی ہے یا نہیں؟ تو اف اٹ از ابالش، کیا اکنامک ڈیولپمنٹ کولیپس ہو جائے گی؟ کیا یہ ٹریڈ اور اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی؟ anyway یہ سوالات جو ہیں یہ بہت طویل موضوع ہے، اس کے اوپر اوبیسلی اس تھوڑے وقت کے اندر زیادہ وہ نہیں ہوتا، مگر اب بہت سارے ایسے ماڈل ہیں آپ کو دنیا میں ملیں گے جہاں پہ بینک قائم ہوئے اور وہ جو ہے ربا فری ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، اور بڑے جس کو کہتے ہیں نا اکنامکلی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد منافع کے ساتھ کر رہے ہیں۔ قرآن کے اندر 6 آیات آئی ہیں جس میں کہ ربا کی ممانعت کے اوپر ذکر ہے۔ اس جو آیت جو ابھی ہم نے ابھی دیکھی، اس کے اندر جو ہے ایک ایسے شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کا ایک بڑا افسوسناک اینڈ ہے، کہ
کیونکہ وہ ربا کے ٹرانزیکشن کے اندر انوالو رہتا تھا زندگی کے اندر. اور یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ جب آخرت کے اندر اللہ کے سامنے اٹھایا جائے گا تو بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ذلت آمیز طریقے سے اٹھایا جائے گا, کائنڈ آف اے ویری ڈسگریسفل وے, بڑی ڈسہیولڈ اس کی اسٹیٹ ہوگی, ایک ناگوار اسٹیٹ کے اندر وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ربا جو ہے وہ تجارت ہی جیسی چیز ہے. تو قرآن کہتا ہے یہ تو بالکل جیسے کہ ایک پاگل آدمی ہے ویسی بات ہے. تو اسی طریقے سے وہ شخص جو ہے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن لائک اے میڈ مین. ٹھیک ہے, تو ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ نمبر 1 پہلے تو ربا کو کنزیوم کرتے تھے, ربا لیتے تھے, ربا دیتے تھے, اس کی ڈیلنگ میں شامل ہوتے تھے. نہ صرف یہ بلکہ وہ ربا کو حلال سمجھتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے یہ تو ایسی چیز ہے کہ جیسے کہ تم نے کوئی چیز خریدی یا فروخت کی اس میں بھی منافع ہوتا ہے, کسی کو قرض دیا اس میں بھی منافع ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں تو ایک ہی جیسی لگتی ہیں. تو یہ ایک جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ وین یو تھنک اباؤٹ دس, اسلام کہتا ہے اللہ نے تجارت کو حلال کیا, وحل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو اسلام یہاں پہ قرآن جو ہے بڑے اسٹرانگلی سکھاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ اس کا جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام بہت ہی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم جو ہیں وی کریٹ ویلتھ, وی مسٹ کریٹ ویلتھ. یعنی وی ڈونٹ کریٹ منی, وی کریٹ ویلتھ. ان میں دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. یہ سوال جو تھا نا کہ یہ ربا اور منافع جو ہے تجارت پہ منافع اور لون ٹرانزیکشن کے اوپر کوئی منافع کمانا, دونوں کے اندر منافع ہوتا ہے, ان میں فرق کیا ہے؟ یہ سوال 1400 سال پہلے بھی پوچھا جا رہا تھا, آج بھی پوچھا جا رہا ہے. جب لوگ دیکھتے ہیں اسلامی بینکاری کو اور کنونشنل بینکاری کو تو ان کو دونوں چیزیں ایک ہی جیسی لگتی ہیں. حالانکہ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ نے جو ہے تجارت کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. تو اللہ جو ہے جس کو کہتے ہیں نا اللہ از دی ایبسولوٹ ماسٹر, ہی از دا سوورن ماسٹر. وہی جانتا ہے کہ کس چیز کے اندر کتنا نقصان ہے, کتنا بینیفٹ ہے. وہ ہمارے اچھے کو بھی جانتا ہے, ہمارے برے کو بھی جانتا ہے. پھر اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے اس سے توبہ کر لی, اب یہ تنبیہ سننے کے بعد, اور اپنے راستے کو تبدیل کر لیا, ان کے لیے ایک امید ہے. ان کو بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو معاف کر دیا, ان کو بھی کم از کم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگنی چاہیے, ان کے لیے امید ہے. مگر جو اس سننے کے بعد بھی ربا لیتا رہتا ہے یا ربا دیتا رہتا ہے تو اس کے لیے تو ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں ایور لاسٹنگ ڈوم ہے. ہاں, جو دوز پیپل ہو ڈو ناٹ پے ہیڈ ٹو دس. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. Allah deprives riba of blessing and he blesses charity with increase, and Allah does not love any ungrateful sinner. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ جو ہے مٹا دیتا ہے جو فائدہ ہوتا ہے نا, جو ربا سے حاصل کیے جانے والا فائدہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. کس طرح مٹاتا ہے؟ اللہ اس سے برکت لے لیتا ہے. تو لگتا تو ہے کہ مال بہت بڑھ گیا مگر اس میں سے برکت نکل جاتی ہے. جب انسان صدقہ دیتا ہے تو لگتا ہے کہ تو مال تو کم ہو گیا, مگر جو مال بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت برکت ڈال دیتا ہے. برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت یہی ہوتی ہے کہ بھئی کم بھی ہو اٹ گوز اے لانگ وے. تو جو انسان کی جو پراپرٹی ہے, جو ویلتھ ہے, وہ اپیرنٹلی جب لوگ ربا لے رہے ہوتے ہیں وہ تباہ نہیں ہو جاتی ان کی, مگر اس کے اندر فائدہ اور اس کی جو افادیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی جس کو کہتے ہیں نا اللہ کی بلیسنگ اس کے اندر سے اٹھ جاتی ہے. اب یہ بیسکلی اٹس ناٹ سو ایزی فار سم ون, یعنی کہ جس کو میں کہتا ہوں نا کہ سم ون ہو لوز اللہ, کہ وہ تو ربا سے بالکل ریفرین کر کے رہے گا. جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اور قرآن کے اوپر اس کا جو بلیف ہے وہ تو بالکل اس سے ربا سے بچ کے رہے گا. مگر جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے اور دنیا کی جس کو کہتے ہیں نا یہاں کی مال و دولت سے محبت کرتا ہے اس کے لیے اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر. وہ کہتا ہے کہ بھئی جہاں سے بھی مال آ رہا ہے آنے دو, نو میٹر ویئر اٹ کمز فرام. تو قرآن اب یہ دیکھیں کہ یہ جو آیتیں اس میں ایک ربا کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ 6 ڈفرینٹ جگہ کے اوپر آیتیں آئیں گی. اگین یہاں پہ قرآن پہلے ایک گراؤنڈ پریپیئر کرتا ہے لوگوں کی, جس کو کہتے ہیں نا مائنڈز میک اپ کرتا ہے, تاکہ یہ سلو چینج جو ہو یہ لوگوں کے اندر آئے. اور یہ انکریج کرتا ہے لوگوں کو کہ بھائی تم اپنی پرماننٹ ریٹرن کے بارے میں سوچو, آخرت کو جو ہے نا ضرور یاد رکھو. اور ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر دیکھا کہ جن لوگوں نے بہت زیادہ قرضے لیے, سود کے اوپر قرضے لیے, وہ بڑے بڑے ملینئر اور بلینئر تھے, مگر یہ کہ کیسے وہ انسالوینٹ ہو گئے اور کیسے دنیا کے اندر ان کا دیوالیہ نکل گیا.
تو ہسٹوریکلی بھی اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اسلام آنے سے پہلے ربا جو تھی وہ ریمپنٹ تھی عربیہ کے اندر، اور اسلام میں آنے کے بعد اس کی ممانعت کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر 2 ٹرائبس تھے، بنو ثقیف اور بنو مغیرہ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے تھے اور ایک دوسرے کو پیسے، جس کو کہتے ہیں نا کہ لون دیا کرتے تھے، سود کے اوپر دیا کرتے تھے۔ پھر جب اسلام آ گیا تو یہ دونوں ٹرائبس جو تھے یہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے ایک دوسرے کے پاس جو پیسے رکھے ہوئے تھے اس پہ کچھ ربا بھی تھی، تو وہ پھر یہ میٹر جو تھا یہ ریفر کیا گیا امیر آف مکہ کے اوپر، اور انہوں نے پھر یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو پریکٹس تھی جو کہ جاہلیت کے زمانے میں چلتی تھی اس کو ختم کیا جائے، اور جو سود رہ گیا وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ والے احکامات آنے کے بعد تمام مسلمانوں نے جو بھی ربا کی ڈیلنگز تھی اس سے کمپلیٹلی ان کو ختم کر دیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون surely those who believe and do good deeds and establish prayers and pay zakat their reward is with their Rabb and they shall have no fear nor shall they grieve۔ تو یہاں پہ یہ جو عمل صالحات بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ کیا گڈ ڈیڈز ہیں، یہاں پہ وہ گڈ ڈیڈز ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں ربا سے بچ کے رہتے ہیں۔ who will be free from، and یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ جن کے پاس نہ کوئی غم ہوگا، نہ ان کے پاس کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ خوف ہوگا آخرت کے دن۔ تو یہ سود اور صدقہ جو ہے نا یہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، دے آر 2 ڈفرینٹ، یہ دونوں ڈفرینٹ ذہنیت جس کو کہتے ہیں نا کہ صدقہ یہ ہے کہ ایک انسان بے لوس اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور دوسرا اس کے اندر جو ہے نا ایک کیئرنگ نیچر ہو، اور دوسرا کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ہر چیز کو یہ کیلکولیٹ کرے کہ اس پہ میرا کتنا منافع ہے، کتنا وہ ہے، اور انٹرسٹ لے لوگوں کے ساتھ وداؤٹ ایکچولی ڈوئنگ اینی ورک۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، او یو who believe fear Allah and give up what remains of your due of from riba if you are believers۔ تو یہ کیا یہاں پہ جو ایڈریس ہے، مخاطب کون ہے؟ مسلمان ہے، کہ اگر تم ریئلی تم جو کہتے ہیں if you are indeed believers، تو اس کو ثبوت دے کے دکھاؤ ربا چھوڑ کے۔ یہ بڑا آسان ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں اور کہہ دیں کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو انوائٹ کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو ربا سے بھی پاک کرو۔ تو یہ جو خطاب جو ہے یہ کس کی ہے؟ یہ خطاب امیر لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسہ ہے، جو کہ پیسہ جو ہے ربا کے اوپر دیتے ہیں، کہ اگر واقعی تم جو ہوئی ایمان والے ہو تو اس کو ثابت کرو، اپنے دعوے کو ثابت کرو اس عمل سے۔ کون سے عمل سے؟ کہ ربا کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ And if you do not, then be informed of a war from Allah and His Messenger, and if you repent, then you shall have your principal, neither harming other nor suffering۔ تو یہ بڑی سخت تنبیہ آپ دیکھیں قرآن کے اندر، ایسے اسٹرانگ ورڈز جو ہے کسی گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال نہیں کیے، نہ قتل کے لیے، نہ چوری کے لیے، نہ ڈکیتی کے لیے، نہ زنا کے لیے، یہ ربا کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے خلاف جنگ ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں، ڈونٹ ٹیک اے چانس ہیئر، ربا کے اوپر ڈو ناٹ ٹیک اے چانس۔ اچھا، جو دوسری جو چیز یہاں بتائی گئی وہ یہ کہ جو تمہارا پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ یہ جب یہ والی ورس اس کی نازل ہونے کے بعد تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر، جو کہ اسلام کا جس کو کہتے ہیں نا بلو پرنٹ اور ایک چارٹر اسلام کا وہاں پہ کیا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دا انٹرسٹ کلیمڈ ان ریسپیکٹ ٹو دا ٹرانزیکشنز ڈیورنگ دا ڈیز آف اگنورنس آر نل اینڈ وائڈ، کہ یہ جو جتنے بھی سودے ہوئے تھے یعنی کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر جو سود کے اوپر تھے اب وہ سارے کالا دم ہو گئے، اور وہ اس کے اوپر دے ول ناٹ بی کلیم۔ اور پھر کہا کہ ٹو بگن ود آئی فارگو دا انٹائر انٹرسٹ اماؤنٹ ڈیو ٹو مائی انکل عباس ابن مطلب، کہ یعنی کہ جتنا بھی سود جو باقی رہ گیا تھا، حضرت عباس جو تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انکل تھے وہ بڑے امیر آدمی تھے اور وہ لوگوں کو سود کے اوپر پیسہ دیتے تھے، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہاف کے اوپر تمام کا تمام جو انٹرسٹ بچ گیا تھا وہ تمام معاف کر دیا۔ And if the debtor is in difficulty, then give him respite till it is easy for him to pay. But if you remit as charity, it is better for you if you know۔ تو یہاں پہ کیا مسلمانوں کو انکریج کیا جا رہا ہے،
مسلمانوں کو انکریج کیا جا رہا ہے. یہ فرض نہیں ہے بلکہ ڈیزائربل ہے. کم از کم جب ہم لوگوں کو لون دیتے ہیں تو ان کو جس کو کہتے ہیں نا کہ مہلت دینی چاہیے. ایک حدیث آتی ہے مسند احمد کے اوپر, مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے, اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص جو کہ مہلت دیتا ہے ایک ایسے شخص کو جو غریب ہو, تو اس کو جو ہے ہر روز اتنا ثواب ملتا ہے کہ جتنا اس نے اس کو قرض دیا, جیسے کہ اس نے اتنا اماؤنٹ ہر روز صدقہ کر دیا, یعنی کہ اتنا اس کا اجر ہے. تو جب بھی یہ ڈیڈ لائن آف ری پیمنٹ آتی ہے نا, اور جو جس نے قرض لیا ہوا ہوتا ہے اس کے پاس مینز نہیں ہے کہ وہ واپس کر سکے, تو اس کو تھوڑا سا رسپائٹ دینا چاہیے. اس کے اوپر بہت زیادہ رسپائٹ آتی ہے. اگر یہ قرض کی دن گزر گیا اور وہ اس نے پھر بھی نہیں پے کیا, تو اب وہ جو صدقے کا جو ثواب ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے, یعنی کہ اب دگنا صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو انسان کو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے, بھائی تھوڑی سی ذرا نرمی دکھاؤ. تم امیر تو ہو, اللہ نے تمہیں بہت رزق دیا ہے, تم نے لوگوں کو قرض دیا ہوا ہے, تھوڑی نرمی دکھاؤ. جس کے اوپر مالی مشکلات ہیں ان کے ساتھ ہی جس کہتے ہیں نا رویہ جو ہے ایک ایزی رویہ ہونا چاہیے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. And beware of a day in which you will be brought back to Allah, then every soul shall be recompensed fully for what it has earned, and they shall not be wrong. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے, this verse, یہ آخری آیت تھی جو کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. تو this is the last verse that was revealed on the prophet. اس کے بعد کوئی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی فردر وحی نہیں آئی, اور 31 دن کے بعد یا 30 دن کے بعد, الگ الگ اس میں روایت ہے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس دنیا سے, یعنی کہ he left the mortal world. اب اس آیت کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ کیا ایمفسائز کیا جا رہا ہے, زور کس چیز پہ دیا جا رہا ہے, وہ یہ ذاتی اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر. دیکھو تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ جب تم کسی کے ساتھ فائنینشیل معاملہ کرو, مانیٹری ٹرانزیکشن کرو, تو یہ یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا جواب دینا ہوگا. You will be brought in front of Allah to give account for this. ایک حدیث آتی ہے, اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ جو شخص ربا دیتا ہے, جو شخص ربا لیتا ہے, جو شخص اس کو ریکارڈ کرتا ہے یعنی کہ لکھتا ہے, اور جو شخص اس پہ گواہ بنتا ہے, ون ہو از وٹنس ٹو دا ٹرانزیکشن. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دے آر آل alike in guilt, کہ یہ سب برابر کے ربا کے اندر شامل ہیں. یہ حدیث جو ہے اس مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, مسند احمد کے اندر بھی ہے. اب ہم ایک ربا کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ربا کس چیز کو کہتے ہیں. اس کے اندر ایک یعنی کہ سینگ ہے, کل قرض جرن منفع ہوتا فہو ربا, کہ کسی بھی قرض سے حاصل کیے جانے والا منافع وہ ہے ربا. کسی بھی قرض سے, یعنی کہ نمبر 1 قرض ہونا چاہیے, اس سے کوئی بھی منافع اگر ملے تو وہ ربا کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. اس کے بعد جو اگلی آیت ہم دیکھ رہے ہیں وہ آیت نمبر 282, وہ اس کو ہم کہتے ہیں آیت دین. یہ قرآن کی سب سے لمبی امنگ دا لانگسٹ آیت آف قرآن ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک جس کہتے ہیں باہمی ریلیشن شپ جو ہیں, ہمارے تعلقات ہیں, جو کہ بزنس تجارتی لین دین جو ہے اس کے اندر جو ہمیں ایک ڈسپلن رکھنے کی ضرورت ہے, اس کے جو ایٹیکیٹس ہیں وہ اس میں بتائے گئے, تاکہ یہ بعد میں جا کے یہ کوئی تنازع, کوئی ڈسپیوٹ بعد میں جا کے نہ ہو جائے. یہ بڑی یونیک آیت ہے. اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ جب بھی تم کوئی بزنس ٹرانزیکشن کرو تو اس کو لکھ لو, دیٹ مسٹ بی ریٹن, تاکہ بعد میں جا کے شیطان جو ہے اس میں ڈسپیوٹ اور مس گیونگز نہ کرائے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا. O you who believe, when you deal with each other, in contracting debt for a fixed time, then write it down. Let a scribe write down between you with fairness, as Allah has taught the scribe to write, so he should write. یہ لمبی آیت ہے, ہم اس کو تھوڑے تھوڑے حصوں کے اندر کرتے ہیں. پہلی جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پہلا پورشن ہے اس آیت کے اندر, اس میں کیا بتایا گیا کہ یہ جو آپ کے جو انٹر پرسنل ریلیشن شپ ہے نا, باہمی تعلقات, اس کے لیے کتنا یہ ضروری ہے. تو یہ ٹرانزیکشن جو ہے, یہ جو اس میں بتایا گیا, یہ لین دین کا ٹرانزیکشن ہے جس میں کہ فیوچر پیمنٹ ہو. اس کا جو دوسرا حصہ ہے اسی آیت کا, اس کے اندر دوسرے حصے کے اندر جو پیمنٹ ہوگی وہ ایسا ہوگی, وہ ٹرانزیکشن ہوں گے کہ جس میں اسپاٹ پیمنٹ ہو. یہاں پہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کچھ لیا اور اس نے پیمنٹ کہی کہ میں 6 مہینے بعد کروں گا, جس کو کہتے ہیں نا ڈیفرڈ پیمنٹ. یہ وہ والے ٹرانزیکشن ہے یہاں پہ جو بتائے جا رہے ہیں.
تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بیع سلم کی ٹرانزیکشن، بیع سلم وہ واحد ٹرانزیکشن ہے جو اسلام میں الاؤڈ ہے، جس میں آپ فارورڈ میں کوئی چیز یعنی کہ خرید سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں، ورنہ فارورڈ ٹرانزیکشن ان بائی اینڈ لارج اسلام میں منع ہے۔ مگر یہ جو بیع سلم ہے یہاں پہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کوئی چیز خریدیں جس کی ڈیلیوری جو ہے آپ کو ڈیفر ہو جائے۔ آپ یہ کہیں کہ میں 100 کلو چینی لے رہا ہوں اور تم مجھے اگست میں دے دینا، میں پیسے آج دے رہا ہوں، تو یہ بیع سلم کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے، فارورڈ ٹرانزیکشن، جہاں پہ کہ آپ نے کچھ کنڈیشنز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کی، کہ اس کی کوانٹٹی پتہ ہونی چاہیے، پلیس پتہ ہونی چاہیے، اس کا پیریڈ آف سیٹلمنٹ جو ہے وہ رائٹنگ کے اندر ہونا چاہیے۔ اینی وے یہ جو لا آف ڈیلنگ ہے نا، یہ جو معاملات ہیں، یہ جو معاملہ ہے لا آف کانٹریکٹ، یہ ماڈرن لیگل ٹرمنالوجی میں ہم اس کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ پرنسپل اس کہ اس کو لکھ لو اور ریٹین دا ڈاکومنٹ، یعنی کہ یہ اس زمانے کے اندر نہیں ہوتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسلام نے آج سے 400 یعنی کہ 1442 سال پہلے یہ ہمیں لا آف کانٹریکٹ آ کے سمجھا دیا تھا فائنینشیل ٹرانزیکشن میں، جو اگلے تقریباً 1000 سال تک دنیا نے اس کے بارے میں اس کو سمجھ نہیں تھی۔ اسلام نے اس وقت آ کے یہ ریٹن کانٹریکٹ کے بارے میں بتا دیا کہ ادھار ٹرانزیکشن پہ کیسے ہونا چاہیے۔ تو کیا کہا گیا کہ جو لکھنے والا ہے وہ بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے، بغیر کسی امتیازی سلوک کے، کسی ایک پارٹی کے، وہ اس کو جس کو کہتے ہیں نا اس پورے کانٹریکٹ کو لکھے۔ دیٹ از دیر، اور توجہ اسی کے اوپر دلائے گی، اسکرائب کے اوپر دلائے گی کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ لکھے، تو وہ جسٹس کے ساتھ جو ہے نا، اور وہ شکر کرتے ہوئے ضرور اس کانٹریکٹ کو لکھے۔ اینڈ لیٹ دا ون ہو انکرز دا ڈیٹ ڈکٹیٹ اینڈ لیٹ ہم بی ویری آف اللہ ہز رب اینڈ ناٹ ڈمنش اینی تھنگ فرام اٹ، کہ جو شخص جو لکھ رہا ہے ڈاکومنٹ، وہ جو ہے وہ دا ڈیٹر، وہ جو قرض لے رہا ہے وہ لکھے گا ڈاکومنٹ کو، ہی مسٹ رائٹ دا ڈاکومنٹ، جو دے رہا ہے وہ نہیں لکھے گا۔ اور یہ دیکھیں بعد میں جا کے اس کی وزڈم کیسے ہوتے، اس لیے کہ جو شخص قرض لے رہا ہے نا، تمام لائبلٹی اس کی ہے، تمام ذمہ داری اس کی ہے، اس لیے اس کو ہی مسٹ بی فلی اویئر، اس کو پورا معلوم ہونے چاہیے کہ نیچر آف کانٹریکٹ کیا ہے، کیا لائبلٹی میں لے رہا ہوں، کب مجھے واپس کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن نے کیا کہا کہ جو شخص قرض لے رہا ہے اس کو ڈاکومنٹ لکھنا ضروری ہے۔ پھر جب یہ لکھ لیا گیا تو تحویل کس کی ہوگی؟ تحویل اس کی کریڈیٹر کے پاس ہوگی۔ یہی ڈاکومنٹ لکھے گا جو قرض لے رہا ہے، مگر اس کو سیف کسٹڈی میں رکھے گا کہ جس نے قرض دیا ہے۔ But if he who owes the debt is unsound in understanding or weak and is unable to dictate, then let his guardians dictate with justice۔ تو جو شخص قرض لے رہا ہے، سپوز وہ انساؤنڈ ہے، یعنی کہ وہ جو ہے معذور ہے کسی وجہ سے، یا تو مائنر ہے، یا اس کا ذہن کمزور ہے، یا وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، یا کوئی بیماری ہے، تو اس کا جو گارڈین ہے، اس کا جو سرپرست ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ڈکٹیٹ کرے ٹرمز آف کانٹریکٹ، وہ آن بہاف آف دا ون ہوز ٹیکنگ دا، اس کو چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص قرض لے رہا ہوتا ہے وہ ایسی زبان بولتا ہے کہ جو لکھنے والا ہے وہ زبان جانتا نہیں، تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اس کا جو سرپرست ہے وہ آ کے اس زبان کے اندر لکھے جہاں پہ جو لکھنے والا ہے اس کو زبان میں صحیح سے لکھ سکے۔ اینڈ کال ٹو وٹنس آؤٹ آف یور مین، بٹ اف دیر are not two men, then one man and two women from amongst those among you choose to be witness, so that if one woman forgets, the other woman reminds her۔ تو یہ سمپل رائٹنگ آف دی ایگریمنٹ جو ہے، یہ کوئی حتمی پروف نہیں، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے اسلامی شریعہ کی نظر کے اندر، انلیس کہ یہ دیر از این جس کہتے ہیں نا ایویڈنس، یعنی کہ ایک وٹنس کا ہونا اس کے اندر ضروری ہے۔ اور وٹنس کتنے ہوں؟ یا تو 2 مرد ہوں، یا 1 مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں۔ یہ بیسک جو ہے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ دیکھیں گے یہاں پہ، اس لیے کہ اسلامی رول کے اندر نا ثبوت دینے کے لیے یہ لازم ہے کہ وٹنس ہونا وہاں پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو وٹنس ہوں اس کے لیے بھی یہ بتا دیا گیا کہ کس شخص کو وٹنس بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ قابل اعتماد ہوں، دے آر ریلائبل وٹنس، وہ ایز اے گواہ ہوں اور ان کے اندر کوئی ڈیفیشنسی نہ ہو۔ ہاں، تو اگر کوئی ڈیفیشنسی ہے تو 2 ہوں، اس میں سے ایک جو ہو دوسری کو پورا کر لے۔ تو گواہ کے لیے ضروری ہے کہ امانت دار ہوں، دے کین بی ریلائڈ اپون، اور وہ ایسے جس کہتے ہیں نا جھوٹے یا یعنی کہتے ہیں نان سنفل لوگ نہ ہوں۔
تو وٹنس جو ہے وہ بھی مسلمانوں میں سے ہونے ضروری ہیں، یعنی کہ ایک تو بالغ ہو نمبر 1، نمبر 2 آزاد ہو، نمبر 3 یہ کہ ان کا کردار جو ہو وہ اچھا ہو۔ اچھا، جب اگر خدا نہ خواستہ یہ بعد میں جا کے کبھی تنازع ہو جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے، تو پھر ان وٹنس کو آ کے گواہی دینی ہوتی ہے، اور ان کی اسٹرینتھ ان کی گواہی کی بیسس کے اوپر اور جو ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے پھر جو ہے اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ کم از کم ایک چیز لوگ اکثر جو ہے وہ یعنی کہ عورتوں کے اندر ایک وہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں، تو 2 عورتوں کا کیوں دیا؟ بھئی دیکھیے، عورتیں جو ہیں بیسکلی جنرلی وہ بزنس کے اصولوں کو زیادہ جانتی نہیں ہیں۔ I mean, there are exceptions there, but exceptions only prove the rule. But generally they are unable to understand the transaction، خاص طور پہ فائنینشیل ٹرانزیکشن میں۔ اس لیے یہ کہا کہ اگر 2 عورتیں ہوں، ایک ان میں سے بھول جائے تو دوسری جو ہے اس کو ٹرو فیکٹس جو ہیں وہ ریمائنڈ کرا دے۔ تو یہ ثبوت دینا، وٹنس ایویڈنس دینا جو ہے یہ کوئی میٹر آف رائٹ نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑی قانونی ذمہ داری ہے جو کسی کے کندھوں کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے تاکہ لوگ جو ہوں پھر انصاف کر سکیں۔ اچھا، اب جب آپ گواہ بن جاتے ہیں اور اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے، وہاں آپ کا کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے، اور وہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے سوال بھی کیے جاتے ہیں۔ تو اسلام نے تو ایکچولی یہ عورت کے اوپر احسان کیا ہے کہ اس کا برڈن جو ہے لائٹن کر دیا ہے، اس کے برڈن کو کم کر دیا ہے، خاص طور پہ مانیٹری ٹرانزیکشنز کی وجہ کے اندر۔ اینڈ دا وٹنس شوڈ ناٹ ریفیوز وین دے آر کالڈ فار ایویڈنس۔ تو قرآن لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب اگر تو کوئی وٹنس تھا اس پہ تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ جائے اور ضرور ثبوت دے۔ اگر کوئی تنازع ہو تو چاہے اس کو تکلیف بھی ہو اس کے اندر جانے میں، مگر اس کو جو ہے جا کے وہاں پہ وہ تکلیف برداشت کرے، مگر یہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ جو ہے نا ثبوت ضرور دے۔ دیکھیے، جو انٹائر ڈسپیوٹ ہے نا اس کے اندر فائنینشیل ٹرانزیکشن کے اندر، اس کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے بیسڈ آن دا ٹیسٹیمنی آف دا وٹنس، کہ وہ جو وہاں پہ گواہی آ کے دیکھتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص انکار کر دے کہ میں جا کے ایز اے وٹنس وہاں پہ نہیں دوں گا، تو تمام اسلامی جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ تو کمپلیٹلی کولیپس ہو جائے گا۔ No one will be in a position to seek any relief in the court of law اگر کوئی کیس میں کے اندر ڈسپیوٹ ہوتا ہے۔ And do not neglect to write it, be it small or large, with the time of when it is due۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ قرض جو ہو وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو لکھنا ضروری ہے تاکہ بعد میں جا کے غلط فہمی نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ گھروں کے اندر بھی دیکھیں کہ کبھی آپ کا ڈرائیور آپ سے کہتا ہے جی 50,000 روپے دے دیں اور میں آپ کو ہر مہینے 5-5 ہزار کر کے واپس کروں گا۔ 4-5 مہینے کے بعد آپ کا جو ہوگا کچھ اور وہ ہوگا کہ جی نہیں ابھی تو تمہارے 30 رہ گئے، وہ کہے گا نہیں جی میں تو پورے صرف 10,000 رہ گئے۔ دے ول آلویز بی دس ڈسپیوٹ بیکاز دے ول بی دس مس انڈرسٹینڈنگ۔ تو جو بھی اگر قرض کا آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے لارج اسکیل بزنس میں ہو یا اپنے گھر میں کسی کو دے رہے ہو، اس کو ضرور لکھ لیا کریں۔ That is more just with Allah and more upright in respect to testimony and the likeliest way to avoid doubt۔ تو شیطان تو چاہتا ہے کہ ہمارے دل ایک دوسرے کے دلوں کے اندر ڈسپیوٹ ہو، آپس میں تنازع ہوں مسلمانوں کے درمیان، وہ ہمیشہ اس قسم کے ڈاؤٹ جو ہیں وہ ضرور کریٹ کرتا ہے۔ Except when it is a spot trade which you give and take amongst yourself from hand to hand, then there is no blame on you in not writing and having witness when you barter a transaction with one another۔ تو یہ ایک چھوٹ دے دی گئی ہے کہ بھئی ریٹن ایگریمنٹ جو ہے ضرورت نہیں ہے کہ اب تم گئے، اگر ہم ڈبل روٹی خریدنے کے لیے گئے، جو اسپاٹ ٹرانزیکشن ہوتا ہے نا کہ وہیں چیز خریدی، وہیں پیسے دیے، وہ چیز لے لی، اس میں کوئی فیوچر کنسیڈریشن نہیں ہوتی۔ تو اس کے اندر کیا کہہ دی قرآن نے؟ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اس میں اگر نہ بھی لکھو تو کوئی بات نہیں، مگر پھر بھی کوشش یہ کرو کہ اگر وہاں پہ کوئی وٹنس ہو تو وہ بہتر ہے۔ And let no harm be done to the scribe or the witness, and if you do it, then surely it is a sin with you, and fear Allah, and Allah is teaching you, and Allah knows all the things۔ تو اگر جو اسکرائب ہے یعنی کہ جو لکھنے والا ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے اجرت دی جائے اس لیے کہ میں لکھ رہا ہوں، یا جو گواہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجرت دی جائے، یا جو ہمارا خرچہ ہو رہا ہے ٹریول کا کنوینس الاؤنس وغیرہ ہے وہ ان کو دیا جائے، تو یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کو دینا ضروری ہے۔ اگر یہ ان کو نہیں دیا جائے گا تو یہ تو لگتے جیسے ہوگا نا کہ وی آر ریئلی ہارمنگ دا سسٹم، اور یہ بالکل ہی کہتے ہیں ڈس الاؤڈ ہے۔ اسی کہ اسلامک اگر آپ سسٹم آف جسٹس دیکھیں تو اس میں گواہ جو ہے اس کو کورٹ کے اندر حاضر ہونا وہ لازم ہے،
اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو بھی اس کے جو گواہ ہیں، وٹنس جو ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا بھی ضروری ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں دے ول اسٹے اوے فرام ٹیسٹیفائنگ، اور پورا جو اسلامک سسٹم ہے وہ کمپلیٹلی کولیپس ہو جائے گا. If you are on a journey and cannot find a writer, then retain pledge. And if one of you entrusts to another, let him who is trusted deliver his trust, and let him be wary of Allah his Rabb. And do not conceal testimony. Anyone who conceals it, his heart will indeed be sinful, and Allah knows best what you do. تو یہ جو آیت ہے یہ ان قرضوں کے اوپر ہے کہ جہاں پہ کوئی سیکیورٹی دی جاتی ہے. تو یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے جس کو کہتے ہیں نا گورننگ دا لون، کہ کوئی رہن دے دیا جائے. تو اس آیت کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ جو شخص قرضہ لے رہا ہے وہ قرضہ لے رہا ہے، اس کے عوض وہ کوئی چیز جو ہے نا وہ ڈپازٹ کر رہا ہے، سیکیورٹی کے اندر دے رہا ہے، جو کہ جس نے قرضہ دیا وہ اپنے پاس رکھے گا. جب یہ پوری پیمنٹ کر دے گا اپنے قرضے کی تو وہ جو چیز سیکیورٹی میں دی گئی ہے وہ واپس کر دی جائے گی. یہ ٹرانزیکشن جو ہے اگر ہم ماڈرن آج کی لینگویج میں، فائنینس کی لینگویج میں دیکھیں تو یہ مارگیج کا ٹرانزیکشن ہے. دس از ہاؤ مارگیج ٹیکس پلیس. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. To Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth, and whether you disclose what is in your hearts or hide it, Allah will bring you to account for it. Then he will forgive whomsoever he wishes and punish whomsoever he wishes, and Allah has power over all things. یہ ایک حدیث آتی ہے بخاری کے اندر، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص یہ آخری 2 آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی اگر اس رات کو پڑھتا ہے تو دیز ول سفائز فار ہم. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیات ہیں. یہ جو 3 تحفے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے جب کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، ان میں ایک تو 5 نمازیں تھیں، دوسری یہ جو آخری آیات ہیں جو کہ اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کی تھیں، اور تیسری یہ تھی کہ وہ معافی تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. تو یہ ایک دعا بھی ہے، اور اس دعا کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک انکریجمنٹ ہے، ایک ہمت دلائی گئی ہے، ایک پیس آف مائنڈ ہے کہ جس کو کہ مشکل وقت کے اندر انسان پڑھے تو اس کے اندر سے جو بٹرنس ہے اور تلخی ہے وہ نکل جاتی ہے. پہلی بات کیا بتائی گئی کہ بھئی اللہ مالک ہے، ہی از دا گیور آف گڈس، یعنی کہ اور وہ ہمیں جب دیتا ہے تو وہ ایک تھوڑے عرصے کے لیے دیتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں ایز اے ٹیسٹ، ایز اے امتحان، کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہماری پیدائش ہمارے ہاتھ میں، نہ ہماری موت ہمارے ہاتھ میں، نہ جو ہمیں رزق ملا وہ ہمارے ہاتھ میں. آر رائٹ از جسٹ سلیکٹ. ہمارا جو صرف ہمارے پاس کیا چیز ہے وہ یہ کہ ہم کون سا راستہ چنتے ہیں. یہ ہم اپنے جسم پہ بھی اگر دیکھیں نا، غور کریں تو جسم بھی ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے. اللہ نے ہمیں بڑی لمیٹڈ چوائس دی ہوئی ہے، اس لیے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ جو ہے ہمارا وہ ہوگا اس لمیٹڈ چوائس کے اوپر. تو جب یہ انسان کے اندر یہ ایک اعتماد آ جاتا ہے نا اللہ کے اوپر، ایک توکل آ جاتا ہے کہ کوئی ہمیں جو ہے نہ تو کوئی لاس کر سکتا ہے ہمیں، نہ ہمیں خسارہ دے سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے، تو پھر انسان کی توقعات جو ہیں وہ انسان پہ نہیں رہتی. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے کیا کریں گے. اس سے ایک بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کی فائدہ مند ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ کریٹ ہوتی ہے اب، اور لوگوں کے ساتھ بھی اب ایک فائدہ مند ریلیشن شپ ہوتی ہے، اس لیے کہ اب آپ کی ریلیشن شپ انسان کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشنل نہیں ہوتی. آپ ان سے کوئی امید نہیں رکھتے، آپ کسی چیز پہ ان سے کا انحصار نہیں کرتے، یو ناٹ ڈپینڈنٹ آن دیم. اس لیے کیا ہوتا ہے پھر آپ کو مایوسی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ یہ سوچیں نا کہ جو شخص اپنے آپ کو خوشی نہیں دے سکتا وہ آپ کو کیسے خوشی دے گا. تو توقع جو ہے وہ انسان پہ سے جب کم ہوتی ہے تو توقع اللہ کے اوپر بڑھ جاتی ہے. اس سے ناراضگیاں بھی کم ہوتی ہیں، ریزنٹمنٹ بھی کم ہوتی ہے، اور انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک بڑے جو کہتے ہیں نا پیسفل اسٹیٹ کے اندر رہتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. The messenger believes in what has been revealed to him from his Rabb, and so do the believers. They all believe in Allah and His angels and His books and His messengers. We make no distinction between any of His messengers, and they say, we hear and we obey. We seek your forgiveness, O our Rabb, and to you is our eventual return.
تو یہ کمپلیٹ ایمان ہے، ایمان اللہ پہ، ایمان اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے نبیوں پہ، ان میں کوئی فرق نہیں. دیر از نو ڈسٹنکشن بٹوین اینی آف دا میسنجر. ہم سب کی عزت کرتے ہیں، وی آنر آل آف دیم. ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں اینڈ وی اوبے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سنتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اینڈ دے سے وی ہیئر اینڈ وی اوبے، فوراً اطاعت کرتے ہیں. تو ہماری جو اوبیڈینس ہے نا وہ ہے سننا اور پھر اطاعت کرنا، ناٹ کہ ہم سنیں اور پھر ہم سوال کریں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. Allah does not place a burden on any soul except that it can bear. Upon it is the good that it has earned, and upon it is the evil of what it has earned. Our Rabb, do not condemn us if we forget or make a mistake. Our Rabb, do not impose upon us a burden like that which you imposed on those before us. Our Rabb, impose not on us that which we do not have the strength to bear. Pardon our sins, grant us forgiveness, and have mercy on us. You are our protector, so help us against the unbelieving people. تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو سارے احکام ہیں شریعت کے، وہ تمام کے تمام جو ہیں دے آل اکارڈنگ ٹو ہیومن نیچر، کہ ہم سب وہ بیئر کر سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا ہی وزن ڈالا ہے کہ جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں. کہ ہمیں جب یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھی ہمیں دنیا کے اندر جو ہمیں مل رہا ہے وہ کس طرح مل رہا ہے، وہ اللہ کے فضل سے مل رہا ہے. اٹ از ناٹ ان ریلیشن ود آر ڈیز. ہمارا کوئی ایسے اعمال نہیں تھے کہ ہمیں دنیا میں یہ ملے، مگر آخرت میں جو ہمیں ملے گا وہ ملے گا جو ہم نے کمایا. اچھا، دوسری بات تو یہ کہ اس میں اور امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اللہ سے، جس کو کہتے ہیں نا، امتحان نہیں مانگنے چاہیے. وی شوڈنٹ آسک اللہ فار ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن. یہ آتی ہے نا دا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اے ہمارے رب ہم پہ اتنا اس سے زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا، وزن نہ ڈال کہ جو کہ ہم برداشت نہ کر سکیں، وچ وی کی ناٹ ریئلی دیئر. تو کئی دفعہ انسان جو ہے ہم چیزوں کو بھول بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم اپنی نماز بھی بھول جاتے ہیں، کبھی ہم اور خطا کر لیتے ہیں ان انٹینشنلی. تو یہ انٹینشنل جو ڈس اوبیڈینس ہے یہ بھی ہے. اس کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے، جس کو کہتے ہیں نا، معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے جو ہم چیزیں بھول گئے اور اس کی وجہ سے ہم نے خطائیں کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری ہمیں ایز پرووائڈ کی ہے. وہ تو نہیں چاہتا کہ ہم کسی مشکل کے اندر جائیں. اب جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نہیں پڑھ لو، اگر سفر کر رہے ہو تو گھوڑے پہ بیٹھ کے پڑھ لو، اگر تم بیمار ہو اور روزہ نہیں رکھتے تو بعد میں رکھ لینا. تو اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایز پرووائڈ کی ہے. دیٹ از سم تھنگ دیٹ از دیر. تو یہ بیسک جو چیز ہے کہ ایون جو کمپینینز جو تھے نا، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ ساتھی تھے، وہ بھی جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے اشور کر دیا تھا کہ یہ جنت میں جائیں گے، وہ بھی اللہ سے ڈرتے تھے اپنی، جس کو کہتے ہیں نا، حساب سے. تو یہ ہیئرنگ اور اوبیئنگ جو ہے نا، یہ کبھی کبھی بڑی انسان پہ بھاری ہو جاتی ہے. مگر یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا برڈن ہم پہ نہیں ڈالا جو ہم، جس کو کہتے ہیں نا، ہم اٹھا نہ سکیں. جو بھی چیزیں، تو جتنے شریعہ کے احکامات ہیں وہ سارے اکارڈنگ ٹو ہیومن نیچر ہیں، اور وہ سارے وہی ہیں جو کہ ہم بیئر کر سکتے ہیں. اب ہم اگلی سورہ شروع کرتے ہیں، سورہ آل عمران. آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان یا خاندان آف عمران، اور یہ بھی بڑی ایک خوبصورت صورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تو یہ حروف مقطعات ہیں جس کا کہ ہمیں معنی تو نہیں معلوم، نہ اللہ نے نہ اس کے نبی نے ہمیں بتایا، کوئی کامنٹری، کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. 26 صورتیں شروع ہوتی ہیں، 14 حروف ہیں جو اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. There is no God but He, the ever living, the alive, the all sustaining. تو قرآن جو ہے یہاں پہ شروع کے اندر بھی جو ہمارا خالق ہے نا، دا کریٹر، اس کی تعریف بتا رہا ہے. دا انٹروڈکشن ٹو دا کریٹر. فرسٹ، پہلا کیا صفت بتائی؟ الحی، ایور الائیو، ہمیشہ زندہ. تھنک اباؤٹ اٹ. آپ سوچیں یہ کہ اینی ون جو بھی خود زندہ نہیں رہ سکتا، جو اپنی زندگی کو یعنی کہ برقرار نہیں رکھ سکتا، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟
دوسری کیا صفت بتائی؟ القیوم، کہ جو برقرار رکھتا ہے. ہی مینٹینز آل دا کریشن. تمام تخلیق جو دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے، اس لیے ایگزسٹ کر رہی ہے کہ اللہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. نو لائف نو مٹیریل کین ایگزسٹ، کہ اللہ تعالیٰ کی اگر سپورٹ نہ ہو، القیوم کی سپورٹ نہ ہو تو نتھنگ کین ایگزسٹ. He has sent down to you the book with truth, confirming that was revealed before it, and he has sent down the Torah and the Injil. بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا مدعو کرنے کا سٹائل ہے، بڑا انوائٹنگ سٹائل ہے قرآن کا. تورات کے بارے میں، انجیل کے بارے میں. تورات کیا ہے؟ تورات ایک لا ہے. تورات کا لٹرل مطلب ہی لا ہوتا ہے. اٹس اے ڈاکٹرن، ایک نظریہ ہے. اور یہ وہ سارے احکامات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے. اس میں 10 کمانڈمنٹس بھی ہیں، اور یہ احکامات تقریباً 50 سال کی جو نبوت تھی اس میں نازل ہوئے. انجیل کا مطلب ہوتا ہے گڈ نیوز، ایک اچھی خبر. اور یہ کیا ہے؟ یہ وہ ڈیوائن پروکلیمیشنز ہیں جو کہ ایسے، جو اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ اعلانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کیے. Before this, a guidance for people, and we send down the criterion. Surely those who reject the signs of Allah will suffer a severe penalty. Allah is Almighty, the Rabb of retribution. تو یہ حوالہ یہاں دیا جا رہا ہے. یہ جو پہلے جو 2 کتابیں آئی تھیں ان کے بارے میں، کہ وہ بھی ہدایت کے لیے آئی تھیں. مگر قرآن اب جو نازل ہوا ہے، اور وہ اس وجہ سے نازل ہوا ہے تاکہ یہ واضح کر دے کہ ان کتابوں میں کیا سچ ہے اور کیا فالسوڈ ہے، کیا جھوٹ ہے. تو قرآن اب وہ معیار بن چکا ہے، تاکہ قرآن یہ معیار بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور اسی وجہ سے قرآن کو فرقان کہا جاتا ہے، اسی کہ وہ فرق کرتا ہے، وہ سپریٹ کرتا ہے ٹروتھ فرام فالسوڈ کو، سچ کو جھوٹ سے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. Nothing is indeed hidden from Allah in the earth or in the sky. تو اللہ کے پاس تو ایک مکمل علم ہے. He has the full knowledge. اور ہمارے ہدایت بھی ہمیں وہی دے سکتا ہے نا جس کے پاس پورا علم ہو. اس لیے جو اللہ نے کتاب بھی نازل کی، اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے سوائے سچ کے. It is he who shapes you in the womb as he pleases. There is no God except him, the Almighty, the All-Wise. اب یہ جو ہے قرآن یہاں پہ ریفر کر رہا ہے اس معجزے کو، یعنی کہ ایک بچے کی پیدائش کے معجزے کو. آپ یہ سوچیں نا کہ اللہ ہے جس نے کہ جینز رکھی اس کروموزوم کے اندر. جو رحم ہے نا، جو ووم ہے، وہ بھی ہماری اپنی چوائس کا نہیں ہوتا. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سائز ایک سنگل سیل 6 مائکرون کا سیل، 0.006 ملی میٹر کا. اس کو اگر آپ ان ریپ کریں اس کے ڈی این اے کو، تو وہ بھی تقریباً 6.5 فٹ کا بن جاتا ہے. اور اگر انسان اپنے سارے جسم کے ڈی این اے کو ان ریپ کر لے تو وہ اٹ ول گو اکراس دا سولر سسٹم ٹوائس ان دا ڈائمیٹر. تو آپ یہ سوچیں کہ ہو از گیون اس دس آئیڈینٹی، یہ ہماری جو شناخت ہے یہ کس نے دی ہے، رائٹ. تو ڈسپائٹ دس نالج انسان پھر بھی یہ جرت کرتا ہے، پھر بھی انسان کی یہ آڈیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کو چیلنج کرے، اللہ کی مخالفت کرے، اللہ کے حکموں کی مخالفت کرے، اس کے قانون کی مخالفت کرے. تو اللہ تو ہمارے جین سے واقف ہے. ہی نوز آر کانشیس اینڈ ہی نوز آر سب کانشیس، ہی نوز آر انکانشیس. It is he who has sent down to you the book. In it are verses basic and fundamental. They are the foundation of the book, and others are allegorical. Then those in whose hearts is perversity, they follow the part of it which is allegorical, seeking to mislead and searching for its hidden meaning. But no one knows its hidden meaning except Allah. And those who are firmly grounded in knowledge say, we believe in it. It is all from our Rabb. But none will grasp the message except men of understanding. قرآن کے اندر 2 قسم کی آیات ہیں. ایک محکمات ہیں جو پریسائز ہیں، بالکل ایگزیکٹ ہیں، این بالکل مطابق ہیں، بالکل کلیئر ہیں، بالکل صاف ہیں، ڈیسائسو ہیں، فیصلہ کن ہیں. وہ نہیں چینج ہوتی وقت کے ساتھ، ترقی کے ساتھ، پروگرس کے ساتھ، کسی کے ساتھ، سائنس کے ساتھ وہ چینج نہیں ہوتی. اور وہ دے آر ناٹ اوپن ٹو اینی ڈبیٹ، وہ نہ کسی بحث، نہ تجزیہ، نہ کسی انالیسس کے. پھر اس کے اندر قرآن کے اندر کچھ متشابہات بھی ہیں. وہ ایسے پورشنز ہیں قرآن کے اندر جو کہ جس کو کہتے ہیں نا فگریٹیولی، ایک علامتی طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یہ وہ آیتیں ہیں، اس کی میننگ سم آف دیم آر ان نون. ایز اے ریزلٹ کہ ہم جتنی بھی کوشش کریں کہ ہم اس کی جو پریسائز میننگ نکال لیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ شک پیدا ہوں گی، اس سے زیادہ ایمبیگوٹیز پیدا ہوں گی. کیا چیزیں ایسی؟
اللہ کے اوصاف، اللہ کے ایٹریبیوٹس، ٹائم، ایٹرنیٹی، ڈے آف ججمنٹ، لائف آفٹر ڈیتھ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قرآن کے اندر مینشنڈ ہیں، مگر اس کے بارے میں ہم پریسائز کوئی چیز وی کی ناٹ ریئلی لرن. تو جب ہم قرآن کو پڑھیں تو صرف اسی انٹینشن سے پڑھیں کہ ہم اس کے اندر کوئی متشابہات نہیں ڈھونڈ رہے، ہم اس میں صرف ہدایت ڈھونڈ رہے ہیں. O our Rabb, do not cause our hearts to stray after you have guided us, and grant us from your mercy. Surely you are the most generous provider. تو یہ دعا ان لوگوں کی ہے جو کہ جس کو کہتے ہیں نا firmly grounded ہیں، جس کو کہتے ہیں جن کا علم پختہ ہے، پختہ علم والوں کی ہے. جب انسان کا پختہ علم ہوتا ہے تو اس کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ مجھے کتنا کم پتہ ہے. Our Rabb, you will indeed gather mankind on a day in which there is no doubt. Indeed, Allah does not break his promise. تو نیت یہی ہونی چاہیے ہماری کہ بھئی ہم کیسے اس دن جو ہیں سزا سے بچ جائیں. As for those who disbelieve, neither their wealth nor their children shall avail them anything against Allah. It is they who will be the fuel of fire. تو اب اگر اس آیت کو آپ اس کو انالائز کریں تو آپ یہ دیکھیں گے یو ول ریچ ٹو دس کنکلوژن کہ یہ دنیاوی جو ویلتھ ہے لوگوں کو، یہی ایکچولی لوگوں کو روکتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر چلیں. تو اس لیے یہ تبدیلی جو ہے نا فوکس کی فرام ویلتھ اینڈ چلڈرن، یہ بڑی ضروری ہے. As in the case of Pharaoh's people and those who were before them who denied our signs, so Allah sees them for their sins and Allah is severe in retribution. تو مثال دی گئی ایک قوم کی کہ جس نے کوئی سبق نہیں لیا ہسٹری سے، جس نے کوئی سبق نہیں لیا پرانے سائنس سے. اور فرعون جو تھا اس کا انحصار کس کے اوپر تھا؟ اپنی طاقت کے اوپر تھا، اپنی فوج کے اوپر تھا، اپنی ریسورسز کے اوپر تھا. اور وہ جو تھا وہ ہی یوز ٹو موک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور لوگوں پہ ظلم کرتا تھا. اللہ نے اس کو وقت دیا اور پھر اس کے ساتھ اس کو آ کے پکڑ لیا. Say to those who reject faith, soon you shall be overpowered and driven into hell, and what an evil resting place. تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وارن کیا تھا فرعون کو، اس کو خبردار کیا تھا، ایسی جس کو کہتے ہیں نا وارننگ دی جا رہی ہے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اور مکہ کے رہنے والوں کو کہ ان کی جو مخالفت ہے ایمان کے لیے یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی. دس ول آل بی وین. Indeed, there is a sign for you in the two groups which met in an encounter, one party fighting in the way of Allah and the other disbelieving, whom they saw twice in number clearly with their eyes. Thus Allah strengthened with his aid whom he pleases. Surely there is a lesson in this for those who have insight. So یہ سیکنڈ ہجری، دوسری ہجری کے اندر رمضان کے مہینے میں پہلی جنگ ہوئی، اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں نا غزوہ بدر، اور یہ مسلمانوں کی جس کو کہتے ہیں بقا کی جنگ تھی، the battle of survival. مسلمان صرف 313 تھے، بالکل ill equipped تھے، اور ان کا سامنا تھا ایک بڑی ایکسپیرینسڈ آرمی کے ساتھ جو تعداد میں بھی ان سے بہت بہتر تھی اور مچ بیٹر equipped تھی. پھر بھی جو تھے کفار جو تھے they were overwhelmed by an army of 1/3 of its size. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. Ingrained in people is a desire and love of women and sons, and stored up heaps of gold and silver, and horses branded, and cattle in fields. Those are the possessions of the life of this world, and with Allah is a beautiful abode. تو یہ محبتیں جو ہے نا یہ تو انگرینڈ ہے انسان کے ساتھ. یہ عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، ہیپس آف گولڈ کی محبت، زمین کی محبت، یہ تو سب ہمارے اندر ہیں whether we accept it or whether we don't accept it. تو اسی لیے بہت اس کے اوپر احتیاط کی ضرورت ہے. we need to be really wary. ہمیں بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو رویہ انسان کا دنیاوی چیزوں کے اندر یہ بالکل اپوزٹ رہا ہے. یا تو یہ رہا ہے کہ یہ دنیاوی راحتیں اور یہ جو ویلتھ ہے اور یہ تمام چیزیں ان کو کمپلیٹلی آپ شن کر دیں، ان کو نکال دیں کمپلیٹلی، اس لیے کہ اس کی ٹیمپٹیشن بہت ہی زیادہ ہے، خواہش بہت زیادہ ہے، یہ سب چیزیں فتنہ بن جاتی ہیں. یا دوسری جو اپوزٹ سائڈ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر جس کو کہتے ہیں نا اتنا زیادہ ملوث ہوئے، اتنا انڈلج ہوئے کہ تمام اور چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رہ گئیں. اسلام کا نقطہ جو ہے ان محبتوں کے اندر بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ ہے یہ کوئی چیز حرام نہیں ہے، مگر ان کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ ان کی محبت کے لیے ہم اللہ کے کسی قانون کو نہ توڑیں.
دیکھیے دوز پیپل ہو آر بلیسڈ ود ورلڈلی riches، جن کو اللہ تعالیٰ نے راحت دی ہے اور اس دنیا کے اندر یعنی کہ مال اور دولت دی ہے، ان کو شکر کرنا چاہیے، اس مال و دولت پہ شکر کرنا چاہیے، اینڈ یوز دا بلیسنگ، یہ تمام چیزوں کو یوز کرنا چاہیے تاکہ وہ جنت کو کما لیں۔ یہ جو ون آف دا پرپز آف شریعت از ٹو چینلائز دیز، یہ سارا جو ہم شریعت سیکھتے ہیں نا اور سارے اخلاق سیکھتے ہیں، وہ یہی محبتیں ہیں، عورت کی محبت، بچوں کی محبت، یعنی کہ ہیپس اینڈ ہیپس آف گولڈ کی محبت، زمینوں کی محبت، ان کو ہم کنٹرول کر سکیں، اس میں وی ڈونٹ اوور انڈلج، اس میں ہماری ایکسیسو انوالومنٹ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے ایٹ اینڈ ڈرنک اینڈ ویئر ڈپینڈنگ آن یور لائکنگ، کہ تم کھاؤ اور پیو اور پہنو اپنے، جس کو کہتے ہیں نا کہ جو تمہاری چاہت ہے اس کے مطابق۔ دو چیزیں مت کرنا، پہلی کہ یہ اسراف، اور دوسری یہ کہ دکھاوا، یعنی کہ فخر اور پرائڈ کی وجہ سے۔ تو یہ جو محبتیں ہیں یہ تو ایک امتحان ہے ہمارے اندر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے ہمارا امتحان لیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان جو ہے ان کمفرٹس کو استعمال کرتا ہے، اور استعمال اتنا کرتا ہے جتنی کی لمٹ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سیٹ کی ہوئی ہے۔ تو تمام یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمت بن جاتی ہیں کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں، ان کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ Say, shall I tell you what is better than these? For those who fear Allah are gardens with their Rabb, with rivers flowing beneath, to abide in them forever, and pure companions, and approver from Allah, and Allah observe His slaves. تو اللہ تو چاہتا ہے گا کہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے نا وہ تبدیل ہو جائے۔ Those who say our Rabb, indeed we believe, so forgive our sins and save us from the punishment of fire. یہ دعا ہے ان لوگوں کی جو کہ یہ نعمتیں جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اور پھر جو ہے they want to earn the ultimate blessing. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. Those who show patience, who are true and truly devoted, and those who spend and those who seek forgiveness in the small hours of the morning. یہ خصوصیات ہیں ان لوگوں کی جو کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جو قائم کرتے ہیں قرآن کو، صبر، وہ صبر کرتے ہیں ٹیمپٹیشن پہ، ٹرائل پہ، اطاعت کرتے ہیں، والنٹری صبر کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صادق ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اپنے وعدوں کے اوپر بھی اور اپنے عمل کے اوپر بھی وہ میچ کرتا ہے ان کا۔ دے آر قانتین، دے آر ٹرولی ڈیووٹیڈ، وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں۔ Allah bears witness that there is no God but He, and so do the angels and men of knowledge, maintaining His creation with justice. There is no God but He, the Almighty, the Wise. تو اللہ جو ہے وہ تو گواہ ہے، اور اللہ کس چیز پہ گواہ ہے؟ the nature of His creation، کہ اللہ کی جو فطرت ہے اللہ کی تخلیق کی، کہ اللہ نے ہر چیز کو یہاں پہ جو پیدا کیا اس کائنات میں بنایا، وہ حکمت کے ساتھ بنایا، وہ کسی منصوبے کے ساتھ بنایا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔